السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شیخ صاحب؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ اچھا یار ایدی مہربانی ایدی بارا سانو تبصرہ کرا جی ایک بن کرا آل شیبی، قبیلہ آل شیبی، قبیلہ آل شیبہ، اوکے، جو خانہ کعبہ کی جن کے پاس چابی ہے۔ کرا انہا کنو خانہ کعبہ دا چابی آئین او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک مقلد۔ ایک گال صحیح یا غلط؟ کیوں میں اس مولدہ میں پہلے دا مولدہ بہت یعنی سندہ اور عزت کردہ، پھر بعد پتہ لگے بندہ جھوٹا، اس وجہ میں کوئی گال وغیرہ پہلے کنفرم کرنا، اس وجہ مہربانی دا بارہ دسو ایک اس کلپ دے اندر ایک گال صحیح کیا یا غلط؟ ایک گل صحیح کیا یا غلط؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس کا عنوان ہے اہل حدیث اور دیوبندی میں برحق کون۔ بہت ہی ایسا عنوان کسی نے لگایا ہے اس ویڈیو کے تھمبنیل پر کہ دیوبندی بھی دیکھیں، بریلوی بھی دیکھیں اور اہل حدیث بھی دیکھیں کہ حق پر کون ہے۔ ہمارے بھائی ہیں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ قبیلہ جس قبیلے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی فتح مکہ پر چابیاں دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم سے چابی وہی لے گا جو ظالم ہوگا، اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چابیاں بھی اسی خاندان کے پاس ہے، اور وہی خاندان مکہ مکرمہ میں آج بھی چابیاں انہی کے پاس ہیں۔ لیکن بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ خاندان واقعی حنفی ہے۔ میں آپ کو دو چیزیں اس ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، اگر کاپی رائٹ اس پر نہ ہوا تو میں ان کی آواز مختصر آپ کو سنواؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ۔ ہاں، تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، یہاں مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ گزرے کون سے یار؟ ملک انتقال ہو گیا، سبھی کا انتقال ہوتا ہے۔ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ یہ کب اعلان ہوا تھا؟ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ان کو خود یاد نہیں ہے۔ 10 سال پرانی بات ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب جبکہ ملک عبداللہ 10 سال آپ نے حکومت نہیں کری ہے، بہرحال میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے، یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ملک عبداللہ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان کا ملک جو ہے ان کے ملک میں فقہ حنبلی رائج ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جو بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین ان سے نیک اور بھلائی کے کام لیتا رہے، قرآن و سنت کی بالادستی کا کام لے، اور ان کے والد کو اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، فردوس الاعلیٰ عطا فرمائے۔ ملک عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ملک عبداللہ نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کا جو نظام اور جو دستور ہے وہ حنبلی مذہب ہے۔ کہاں کہا تھا اس کی ان کو بھی خود پتہ نہیں ہے، 10-12 سال میں بیچارے خلط ملط ہو رہے ہیں، بولتے ہوئے رک گئے ہیں، ان کو خود اپنی یادداشت پر شک ہے، اسی لیے وہ رک رک کر بول رہے ہیں۔ بہرحال انسان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اس کے بعد دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آل شیبہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فتح مکہ پر چابیاں کعبۃ اللہ کی عطا فرمائی تھی، تو چابی جن کو عطا فرمائی تھی اس وقت تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بھی شاید پیدا نہیں ہوئی ہوں، تو ایسا کہنا کہ وہ آل شیبہ اور جو خاندان ہے وہ حنفی ہے،
تو یہ بات محل نظر اس لیے ہے کیونکہ حنفی مذہب کا وجود آل شیبہ کی وجود کے بعد میں آیا ہے۔ اب یہ جو خانہ کعبہ کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم سے چابی لے گا وہ ظالم ہی ہوگا، تو ہم اس پر کہاں اعتراض کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فتح مکہ میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے بھیجی ہے، اس پہ بھی میں آپ کی خدمت میں ان کے جھوٹ کو بیان کروں گا۔ امام شافعی، امام مالک، امام شافعی کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کروا رہے ہیں، جبکہ امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس سال پیدا ہوئے جبکہ آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال اس طرح کی باتیں مفتیان کرام اکثر بول دیا کرتے ہیں، اس پر نہ جایا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سچائی تک اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنی اگلی آواز جو سنواؤں گا نا وہ کراؤن پرنس کی آواز ہے، جو اس وقت سعودی عرب کی سب سے بڑی طاقت ور شخصیت کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، ملک سلمان ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے بعد۔ تو محمد بن سلمان کی آواز سنیے۔ والامیر ملزمون بمدرسہ معینہ ہے۔ آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے صاحب السمو الملکی امیر محمد بن سلمان ابن عبدالعزیز سے کہ کیا آپ کوئی خاص مذہب کے ماننے والے ہیں سعودی عرب میں؟ مدرسہ شیخ محمد عبد الوہاب، مثلا مدرسہ محمد شیخ بن عبد الوہاب جیسے وہابی کہتے ہیں، یا جیسے مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ حنبلی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا آپ واقعی وہابی ہیں؟ کیا آپ کسی خاص مذہب کے پیروکار ہیں؟ هي التي ستفسر هذا القرآن وهذه الأحاديث۔ کیا جو قرآن و دستور آپ بیان کر رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جو بیان کی ہیں، یہ پورا انٹرویو میں نے اپنے چینل پر نقل کیا ہے، اردو میں ترجمہ دوسرے چینل پر، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اب سنیے جواب۔ کیا آپ کسی خاص مکتب فکر کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کسی خاص مکتب فکر کی پیروی کرتے ہیں؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب۔ اللہ اکبر، اس کا ترجمہ بھی میں نے ہی کیا ہے، سنیے۔ انزل القرآن صلى الله عليه وسلم طبق على الارض والاجتهاد مفتوح والاجتہاد مفتوح، نعم۔ شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ نے فرمایا جب ہم کسی خاص مکتب فکر یا عالم کی پیروی کرنے کا عہد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانوں کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں۔ انسانوں کو صاحب السمو الملکی امیر محمد بن سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی یا کسی خاص دستور پر چلیں گے، قرآن و سنت کو پیش پشت ڈال دیں گے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانوں کو خدا کا اور اللہ کا درجہ عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت ہے، کیوں؟ کیونکہ اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اور بزرگوں کو رب بنا لیا تھا۔ تو شیخ یہاں جو محمد بن سلمان حفظہ اللہ ترجمانی کر رہے ہیں اسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ کیا یہ انسانوں کو رب بنانے کے مترادف عمل نہیں ہے کہ ہم ان کے مذاہب کو جو بعد میں وجود آئے ہوں۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ آل شیبہ کو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے ایام میں یہ جو وہ تھا قبیلہ اور اس خاندان کے بارے میں یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ حنفی مذہب کا ماننے والا تھا تو اس کی عقل کو کیا کہا جائے گا؟ تو خاص طور پر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کسی خاص مکتب فکر کے کسی خاص مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا دستور پہلے بھی قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے اور ہمیشہ قرآن و سنت رہے گا۔ اس نے قرآن نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا منہج قرآن و سنت ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ تو یہ
साहब इस्मुल मलकी अमीर मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह का इंटरव्यू अरब दुनिया, पूरी दुनिया ने इसको देखा है, उसके बावजूद मुफ्ती तारिक मसूद साहब गलत और आप मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ से पूछा गया कि आप किस मज़हब के मानने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने चारों मज़ाहिब में से कहा कि ये सारे अइम्मा हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन बात मानते हैं हम कुरान और हदीस की। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आले शेबा के जो लोग हैं, सऊदी अरब में जितने भी लोग बसते हैं, चाहे वो अपने आप को हनफी ही क्यों ना कहते हों, आमीन ज़ोर से बोलते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और किसी भी मज़हब के मानने वाले का ये अक़ीदा यहाँ पर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद है, बल्कि उनसे अगर पूछा जाए तो ये कहा जाता है कि अल्लाह अर्श पर है। वो ये अक़ीदा रखना आप यहाँ देख सकते हैं शेख सालेह अल फौज़ान ने, जो कि आजकल हमारे यहाँ आम अक़ीदा है कि जनाब अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, यहाँ भी है वहाँ भी है। उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से पूछा था कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह, तो उस और लड़की औरत ने, बांदी ने आसमान की तरफ इशारा किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कहा ये मुसलमान औरत है, ये मोमिना है। तो शेख इब्न बाज़, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और शेख सालेह अल फौज़ान और सऊदी अरब के कुबार उलमा इस बात के कायल हैं कि यहाँ जो दस्तूर है वो कुरान सुन्नत है, और कुरान सुन्नत की पैरवी ही सब पर मुक़द्दम है। इमाम अबू हनीफा का एहतराम किया जाएगा, इमाम शाफ़ी का एहतराम किया जाएगा, इमाम मालिक का एहतराम किया जाएगा, इमाम अहमद इब्न हम्बल का एहतराम किया जाएगा, शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब का एहतराम किया जाएगा, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का एहतराम किया जाएगा, मौलाना मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह का एहतराम किया जाएगा। लेकिन 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 दीन जो माना जाएगा, जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान या MBS ने कहा है कि हम कुरान और सुन्नत हमारा दस्तूर है। कुरान हमारा पहले भी दस्तूर था, आज भी दस्तूर है और रहेगा। ये देखिए शुरू ही में मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि आप दस्तूर में कुरान كان والآن سوف يستمر للأبد सौफ यस्तमर लिल अबद। शेख मोहम्मद, आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब प्लीज़ इसको गौर से इसका तर्जुमा आप कर लीजिए। मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह ये कह रहे हैं कि हमारा दस्तूर कुरान था, है और हमेशा रहेगा। हनफी मज़हब, शाफ़ी मज़हब, मालिकी मज़हब, हम्बली मज़हब, इन सब का हम एहतराम करेंगे, लेकिन दस्तूर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला इस ममलकत सऊदी अरब की हिफाजत फ़रमाए, यहाँ के उमरा को, बादशाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र बद से बचाए, और अल्लाह ताला जो ज़िंदा हैं उनको नेक और सालेह और इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ बख्शे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी क़ब्रों को जन्नत का बाग बना दे, उनसे राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस तरह का पैगाम अगर आप सुनना चाहते हैं, जो कि खलत मलत नहीं हम बात करते हैं कुरान और हदीस से, हम बात करते हैं एविडेंस की बेस पर। अब किसी भी आदमी को अगर गुमराह करना हो तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है इस वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने न जाने क्या क्या कहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो काट पीट के इधर उधर की बातें करते हैं। खैर, इस तर्ज पर जो आप सोशल मीडिया के जहर को पी रहे हैं, ना पिएं। प्लीज़ 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 अपनी हिफाजत करें, और कुरान और हदीस से अगर आप अपनी आँखों को, अपने रास्ते को, अपने मनहज को संवारना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल, जद्दा से। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون